الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستو بزرگو، جو 10 احکامات میں نے عرض کیا تھا سورہ انعام میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 8واں حکم تو اولاد کے حقوق کے بارے میں تھا، اور 9واں حکم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا۔ والدین کے ساتھ احسان، اچھا سلوک، ان کی خدمت، ان کی تعظیم، اس کے احکامات ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں بلکہ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم فرمایا ہے اور ترغیب دی ہے۔ ماں باپ مجازی خدا ہوتے ہیں، یعنی اللہ نے اپنے درجے کے بعد ماں باپ کا درجہ رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اپنی عبادت کے بعد اگر تذکرہ کیا ہے تو ماں باپ کے حسن سلوک کا تذکرہ کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اس کا فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ اللہ کی بڑی نعمت ہیں، بلکہ آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں جو کچھ ہوں وہ سب ماں باپ کی آرزو، دعا اور ان کی تمنا اور ان کی محبت کا نتیجہ ہوں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں باپ کو اولاد کی بڑی آرزو ہوتی ہے، دعائیں کرتے ہیں۔ اگر اولاد کے پیدا ہونے میں تاخیر ہوتی ہے تو دعائیں کراتے ہیں، اور تاخیر ہوتی ہے تو علاج کراتے ہیں۔ پھر امید ہو جاتی ہے تو ساری حفاظت کے انتظامات کرتے ہیں۔ ماں کتنی تکلیف جھیلتی ہے، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر جو غذا ماں کھاتی ہے اور اس سے اس کی طاقت بننی چاہیے، بجائے اس سے طاقت بننے کے بچے میں طاقت بنتی ہے۔ عورتیں اچھی طرح اس سے واقف ہیں گھر میں کہ جو عورتیں حمل کی حالت میں ہوتی ہیں، بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، وہ کتنی تکلیف کے ساتھ اپنے اس 9 مہینے کے اوقات کو گزارتی ہیں۔ نہ ٹھیک سے کھانا ہضم ہو پاتا ہے، نہ ٹھیک سے آرام کر پاتی ہیں، نہ ٹھیک سے کھڑی ہو پاتی ہیں، نہ ٹھیک سے چل پاتی ہیں۔ اور پھر پیدائش کے وقت کی تکلیف، اس کے بعد پھر دودھ پلانے کی تکلیف، اور پھر دودھ پینے اور بچپن کے زمانے میں جب کہ ہم کچھ نہیں جانتے تھے، بلکہ یوں کہیے کہ پیشاب اور استنجا کرنا بھی نہیں جانتے تھے، یہ سب کچھ ہمیں ماں باپ نے سکھایا۔ چلنا نہیں جانتے تھے، ماں باپ نے چلنا سکھایا۔ بولنا نہیں جانتے تھے، ماں باپ نے بولنا سکھایا۔ ہم اچھے برے کی تمیز نہیں جانتے تھے، ماں باپ نے اچھے برے کی تمیز سکھائی۔ اپنے راحت و آرام کو نہیں سمجھتے تھے، ماں باپ نے تکلیف اٹھا کر خود پریشان رہ کر راتوں کو جاگ کر ہمیں سلایا۔ سردی کے موسم میں بستر گیلا ہو گیا
تو ماں نے خود گیلے میں سونا پسند کیا لیکن بچے کو گیلے میں سلانا پسند نہیں کیا۔ اپنے کھانے سے پہلے ماں بچے کے کھانے کا خیال رکھتی ہے۔ اگر بازار جاتی ہے تو بجائے اپنی فکر کرنے کے اس کو یہی فکر ہوتی ہے میرے بچے کے لیے مجھے ڈائپر لینا ہے، مجھے اپنے بچے کے لیے کپڑے لینے ہیں، مجھے اپنے بچے کے لیے دودھ پینے کی بوتل لینی ہے۔ ساری فکر اس کی اپنے بچے اور بچی کے بارے میں ہوتی ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ اولاد کے پیدا ہونے کے بعد ماں باپ اپنے لیے نہیں جیتے بلکہ اولاد کے لیے جیتے ہیں۔ ان کی پوری فکر اولاد کی راحت و آرام اور اس کی راحت رسانی ہوتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کے بڑے حقوق اللہ نے رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آئے اور آ کر پوچھنے لگے اللہ کے رسول ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ یا تو تیری جنت ہیں یا تیری جہنم ہے، یعنی ان کی خوشی میں تیری جنت ہے اور ان کی ناراضگی میں تیری جہنم ہے۔ یعنی تو نے اگر انہیں خوش رکھا تو تیرے لیے جنت کا سامان ہوگا، اور اگر تو نے انہیں ناراض کر دیا تو ان کی ناراضگی تیرے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے، جو چاہے اس دروازے کی حفاظت کرے اور جو چاہے اس دروازے کو بند کر دے۔ ماں کے بارے میں فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ بات فرمائی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میں عرض کرتا رہتا ہوں، بڑے اللہ والے اور امام تھے فقہ کے، دن بھر حدیث پڑھتے، قرآن پڑھاتے، فقہ پڑھاتے، رات کو جب سارے کاموں سے فارغ ہوتے تو اپنا بستر اپنی والدہ کے بالکل پیروں کے قریب بچھاتے اور وہاں آرام کرتے، اور جب تک نیند نہیں آتی اس وقت تک اپنی ماں کے پیر دباتے رہتے، اور کبھی کبھی اپنے منہ سے اپنے ماں کے پیروں کو اور تلووں کو بوسہ دیتے، اور ماں یہ کہتی کہ بیٹا تم اس منہ سے دن بھر قرآن اور حدیث اور فقہ اور دین کی باتوں کا درس دیتے ہو اور پھر یہی منہ میرے پیروں سے لگاتے ہو۔ تو یوں فرماتے تھے کہ اماں میں آپ کے قدم نہیں چوم رہا ہوں، میں تو اپنی جنت چوم رہا ہوں، کیونکہ آپ کے پیروں کے نیچے اللہ نے میری جنت رکھی ہے۔ اس لیے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، جن کے موجود ہیں، اور جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ نے ان کے لیے بھی دروازہ بند نہیں کیا۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول میں زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت جیسے کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکا، ان کا انتقال ہو گیا، کیا ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی مغفرت کی یا اور ان کی خدمت کی کوئی شکل ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں بالکل ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو، جب نماز پڑھو تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، اللہ نے مال دیا ہے تو ان کی طرف سے صدقہ کرو، ان کو قرآن پڑھ کر بخشو، ان کو ایصال ثواب کرو۔ یہ ان کے انتقال کے بعد ان کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو قبرستان میں ماں باپ کے قبروں کی زیارت کرو، ماں باپ کو پتہ لگتا ہے کہ میری اولاد میری قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے، یعنی قرآن پڑھ کر بخشنے کے لیے یا ایصال ثواب کے لیے میرا فلاں بچہ آیا ہے۔ اس لیے مرنے سے پہلے قدر کرنی چاہیے، اور خدا نہ خواستہ دنیا سے چلے گئے ہیں ماں باپ تو ان کے لیے خوب دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ماں باپ کو ہر طرح کی راحت پہنچے۔ ماں باپ ایک ایسی نعمت ہیں، اور ماں باپ کو اولاد سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ جس کو بے لوث محبت کہا جاتا ہے، یعنی بغیر غرض کی محبت۔ دنیا میں جتنے تعلقات ہیں ان میں کہیں نہ کہیں
کسی نہ کسی درجے کے اندر کوئی نہ کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے اور جڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کو جو اولاد سے محبت ہوتی ہے وہ بے لوث ہوتی ہے، بے غرض ہوتی ہے۔ ماں باپ کچھ نہیں ہوتے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ چاہے ہم کچھ نہیں ہیں لیکن ہماری اولاد سب کچھ ہو جائے، ہماری اولاد سب کچھ ہو جائے، اس کی وہ تمام زندگی کوشش کرتے ہیں ہر طرح کی، بلکہ یوں کہیے کہ باپ اولاد کے لیے بخیل بن جاتا ہے۔ بخیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضروریات میں جہاں خرچ کرنا چاہیے، اپنے راحت کے کام میں، کھانے میں، پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، بخل سے کام لیتا ہے، کنجوسی سے کام لیتا ہے کہ میں چاہے موٹا پہن لوں، میں سادہ پہن لوں، میں سادہ کھا لوں، لیکن میں کچھ اپنی کمائی کو اپنی اولاد کے لیے بچا کر رکھوں، تاکہ اس کی تعلیم ہے، اس کی تربیت ہے، اس کو پڑھانا ہے، اس کو لکھانا ہے، اس کو کاروبار کرانا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کو ترقی پر پہنچانا ہے۔ وہ اپنے گاڑھے پسینے کی کمائی اپنی ذات پر خرچ نہ کر کے، اپنی بیوی اس کی ماں پر خرچ نہ کر کے، اپنی اولاد کے لیے بچا کر رکھتا ہے، یعنی اپنی ذات کے بارے میں اولاد کی وجہ سے باپ بخیل بن جاتا ہے۔ خود ٹھیک سے نہیں کھاتا ہے، اس لیے ٹھیک سے نہیں پہنتا ہے، کہ اس لیے کہ اولاد کو آگے بڑھانا ہے، اس کو ترقی دینا ہے۔ اس لیے اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ایک صحابی ایک بڑے کام کے لیے، ایک اونچے کام کے لیے، ایک بڑے دینی کام کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے، اور آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا، اللہ کے نبی، میں فلاں کام کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ مجھے استعمال کر لیجیے۔ آپ نے فرمایا، گھر پہ کون ہیں؟ گھر پہ کسے چھوڑ کر آئے؟ تمہارے والدین موجود ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو روحانی ڈاکٹر تھے۔ جیسے بعض حکیموں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ نبض پر ہاتھ رکھتے ہی سمجھ جایا کرتے تھے کہ کیا بیماری ہے، اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آنے والے آدمی کے سوال سے اور اس کی صورت دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ آدمی کون ہے، کیسے آیا ہے، کیا چاہتا ہے۔ آپ نے ان کے اس مطالبے پر کہ مجھے آپ دینی کسی کام میں استعمال کر لیجئے، آپ نے فرمایا کہ گھر پر کون ہے؟ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی موجود ہے؟ کہ ہاں اللہ کے نبی موجود ہیں، میری ماں بھی موجود ہے اور میرے باپ بھی موجود ہیں۔ آپ نے کہا، جب تم اپنے گھر سے روانہ ہوئے تھے تو تمہارے ماں باپ تمہاری جدائی سے رو رہے تھے یا خوش تھے؟ تو کہنے لگے، اللہ کے نبی، میں تو اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، واپس جاؤ، تمہارے لیے سب سے بڑا دین کا کام یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو جا کر ہنساؤ، جس طرح تم روتا ہوا چھوڑ کر آئے ہو اور انہیں رلا کر آئے ہو۔ تمہارا اب سب سے بڑا دین کا کام اور تمہارے لیے سب سے بڑا ثواب کا کام یہ ہے، تم انہیں جا کر ہنساؤ۔ تو ماں باپ کو خوش کرنا یہ تو بڑے سے بڑے کاموں سے زیادہ بہتر بتایا ہے۔ موقع محل کے اعتبار سے دوسرے دینی کام مقدم ہو جاتے ہیں، لیکن ماں باپ کی خدمت بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت اویس قرنی بڑے درجے کے تابعی ہوئے ہیں، والدہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ اجازت بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، صحابیت کا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے اور ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہو جائے، وہ صحابی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور ایک صحابی پوری دنیا کے اولیاء اللہ سے زیادہ افضل اور بڑا ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے اولیاء اللہ مل کر ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ بھی ساتھ میں بتا دیا کہ میرے پاس میری والدہ ہیں جو انتہائی بیمار ہیں، صاحب فراش ہیں، میرے علاوہ کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے۔ اگر میں آپ کی خدمت میں آؤں گا تو ان کی خدمت میں کوتاہی ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا، اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہو۔ والدہ کی خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی۔
لیکن آپ نے اپنی وفات سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، عمر تمہارے زمانے میں ایک آدمی یمن سے آئے گا قبیلہ قرن کا، اور جب وہ یہاں آئے تو تم اس سے دعا کی درخواست کرنا، اس لیے کہ وہ جس کے لیے دعا کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے، یعنی مستجاب الدعوات ہے۔ والدہ کی خدمت سے صحابیت کا درجہ چھوڑا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ مقام عطا فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے کہا کہ تم ان سے اپنے لیے دعا کرانا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، والدین کی خدمت، ماں باپ کی خدمت بہت بڑی چیز ہے۔ ان کو ہر طرح راحت پہنچانا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور ان کو تکلیف پہنچانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ ماں باپ کی خدمت کا صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو ملتا ہی ملتا ہے۔ ماں باپ کو تکلیف پہنچانے اور ان کا دل دکھانے کا جو گناہ ہے اور اس کی جو سزا ہے وہ دنیا میں بھی آدمی کو بھگتنی پڑتی ہے اور آخرت میں تو اس کا عذاب ہے ہی۔ یاد رکھیں، ماں باپ کبھی اولاد کو بد دعا نہیں دیتے، سوائے اس کے کہ اولاد حد درجے ماں باپ کو ستا لے تو بہت ہی تنگ آ کر بیچارے بد دعا دے دے، ورنہ ماں باپ اولاد کو بد دعا نہیں دیتے۔ لیکن اولاد کی طرف سے جو ماں باپ کو تکلیف پہنچتی ہے، بس وہ تکلیف ہی ان کی بد دعا بن جاتی ہے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں، یاد دہانی کے طور پر پھر عرض کر رہا ہوں کہ ایک بڑے اللہ والے تھے جو بڑے عبادت گزار تھے، ماں ان کی بوڑھی تھی۔ ایک مرتبہ ماں نے رات کو وہ نماز پڑھ رہے تھے، ماں نے آواز دی، انہوں نے اپنی نماز نہیں توڑی بلکہ نماز ہی پڑھتے رہے اور یہ سوچتے رہے کہ بوڑھی ماں ہیں، یہ تو جاگتی ہی رہتی ہے اور جب بھی آنکھ کھلتی ہے یہ مجھے پکارتی ہے، تو اب کیا بار بار اس کی پکار پر ہاں کہنا اور لبیک کہنا اور اس کی بات سننا۔ اپنی عبادت میں لگے رہے۔ مسجد کا دروازہ قریب ہی تھا، مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ کئی مرتبہ ماں کو ضرورت پیش آئی، ماں نے آواز دی، لیکن انہوں نے کوئی توجہ ماں کی آواز پر نہیں دی۔ ماں کا دل دکھ گیا کہ بیٹا میری آواز سن رہا ہے لیکن میری آواز پر آتا نہیں ہے، میری ضرورت پوری نہیں کر رہا ہے۔ بس یہ دل دکھنا ہی ماں کی بد دعا ان کے لیے بن گئی۔ اور واقعہ یہ پیش آیا کہ اسی رات میں محلے میں چوری ہوئی، کوئی چور آیا اور اس نے کسی گھر میں چوری کی اور لوگوں نے دیکھ لیا، وہ بھاگا۔ جب وہ بھاگا تو لوگ اس کے پیچھے بھاگے۔ کسی نے کہا کہ ہم نے اس کو مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے، مسجد کی گلی میں جاتے ہوئے دیکھا۔ چور تو ملا نہیں، مسجد کو جب دیکھا مسجد کے اندر تو یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ لوگوں نے آ کر ان کو پکڑ لیا کہ چوری کرتے ہو اور پھر صوفی بن کر نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہو۔ انہوں نے کہا میں نے تو کوئی چوری نہیں کری، کہ نہیں جھوٹ بولتے ہو، تم نے چوری کری ہے۔ ان کو پکڑ کر باندھ دیا، اور اس زمانے میں اس شہر میں چور کی سزا یہ تھی کہ کالا منہ کر کر گدھے پر بٹھا کر پورے شہر میں چکر لگاتے تھے تاکہ پورے شہر میں رسوائی ہو جائے اور آدمی اپنی چوری کی حرکت سے باز آ جائے۔ جب شہر میں صبح کوئی چکر لگایا گیا ان کا کالا منہ کر کے اور گدھے پر بٹھا کر، تو پیچھے سے لوگ آواز لگاتے تھے کہ یہ چور کی سزا ہے، دیکھو یہ چور ہے۔ تو یہ گدھے پر بیٹھ کر یہ کہتے تھے کہ اللہ کے واسطے مجھے چور مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ یہ چور کی سزا نہیں بلکہ ماں کے نافرمان کی سزا ہے۔ اللہ جانتا ہے میں نے چوری نہیں کری، لیکن میں نے اپنی ماں کا دل دکھایا، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ سزا دی ہے دنیا میں۔ تو ماں باپ کا دل دکھنا دنیا کے اندر بھی رسوائی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی خوب خدمت کرنا چاہیے، ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے، بلکہ جو غلطیاں ہو جائیں ماں باپ سے معافی مانگنا چاہیے، اور حد درجے یہ کوشش کرے کہ میری ماں بھی خوش رہے، باپ بھی خوش رہیں۔ بہت زیادہ افسوس کی بات ہوتی ہے، ماں باپ اولاد اپنے دوستوں کے ساتھ گوٹھ میں رہتی ہے، کہاں گئے ہیں کہ صاحب دوستوں کے ساتھ گوٹھ میں گئے ہیں، اور کوئی ماں باپ کو اطلاع نہیں ہے۔ وہ بیچارے دروازہ اگر ہوا سے ہلتا بھی ہے
تو ماں کی آنکھ دروازے پر لگ جاتی ہے، بیٹا آیا ہوگا، شاید دروازہ بجا ہے یا کنڈی بجی ہے، حالانکہ وہ تو ہوا سے ہلا ہے دروازہ، ذرا سی آواز اور آہٹ آتی ہے، اگر بلی بھی کہیں گزری، کوئی راستے سے چلنے والا اور سواری والا بھی گزرا ہے، کوئی موٹر سائیکل آ کر سامنے سے گزری یا رکی، تو ماں یہ سمجھتی ہے شاید میرا بچہ آ گیا ہو اس وقت، رات کو 11 بج گئے 12 بج گئے ابھی تک، لیکن بیچاری مایوس ہو جاتی ہے، نہیں یہ تو کوئی اور تھا، دروازہ تو ہوا سے ہلا تھا، نہ معلوم کہاں گیا ہوگا، کس حال میں ہوگا، آج پتہ نہیں اس نے کھانا کھایا ہوگا نہیں کھایا ہوگا، اتنی دیر ہو گئی، رات دن حادثات پیش آتے رہتے ہیں، میرا بچہ خیریت سے آ جائے۔ ماں بیچاری بستر پر پڑی پڑی جو ہے وہ دعائیں کرتی رہتی ہے، اس کو نیند نہیں آتی جب تک اس کو یہ پتہ نہ لگ جائے کہ ہاں میرا بچہ گھر میں آ گیا خیریت کے ساتھ میں۔ یہ ماں باپ کو تکلیف پہنچانا ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی اجازت کے بغیر، اطلاع کے بغیر کہیں جانا ہو، اسی طرح ان کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھے، ان کی ناراضگی میں اپنی سمجھو، کہ یہ سمجھے کہ ہاں میری جس چیز کو وہ ناپسند کریں، آدمی سوچ لے کہ ہاں یہ میرے لیے ناپسند ہے، جو میرے ماں باپ کو ناپسند ہے وہ میرے لیے بھی ناپسند ہے۔ اور ماں باپ کی تو کیا پسند، وہ تو آپ کی پسند میں پسند رہتی۔ مائیں تو وہ ہوتی ہیں کہ وہ بچوں سے پوچھتی ہیں، بیٹا آج کیا کھائے گا تو، آج کیا پکے گا گھر میں۔ کبھی چھوٹے بچے کی خواہش کے مطابق سالن بنتا ہے، کبھی بڑے بچے کی، کبھی بچی کی، اس طرح اپنی اولاد کی خواہش کے مطابق بیچاری کھانا بناتی ہیں اور بیچاری سالن بناتی ہیں، اور گھر میں بیٹا تجھے آج کیا پسند ہے، بیٹی تجھے آج کیا پسند ہے۔ کبھی بچے یہ نہیں پوچھتے ماں تمہیں بھی کچھ پسند ہے، کبھی اماں اپنی پسند کا بھی کچھ بنا لیا کرو، تو ماں کچھ نہیں کہتی ہے بیچاری۔ اس کی سب سے بڑی پسند وہ ہوتی ہے جو بچے کھا کر برتن میں سالن چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کا بچا ہوا سالن اور بچوں کی بچی ہوئی روٹی ماں اسے شوق سے کھاتی ہے۔ ارے میرے بچے نے بچائی ہے، کوئی اس کو کھانا پسند نہیں کرتا، لیکن ماں اس پلیٹ کو صاف کر لیتی ہے، ماں اس ٹکڑے کو جو بچے نے بچایا ہے ماں اسے کھا لیتی ہے اور پھر اسی پر صبر کر لیتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے بہت خاص انداز سے اور ایک جگہ نہیں بلکہ مختلف طریقوں سے ماں باپ کے حقوق کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، میں نے عرض کیا ان 10 احکامات میں سے ایک حکم ماں باپ کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا، ان کی خدمت کرنا، اسی طرح ان کو تکلیف نہ ہونے دینا، ہر طرح ان کی راحت رسانی کی کوشش کرنا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کو سوچنا کہ انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں، آج خدمت کا موقع آیا ہے، میں ان کی خدمت کا بدلہ تو نہیں چکا سکتا، لیکن جتنا اللہ مجھے موقع دے دے میں ان کی خدمت کروں گا۔ واقعہ مشہور ہے کہ ایک آدمی نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر حج کرایا، حج سارے ارکان ادا کرائے، اور جب کسی اللہ والوں سے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو سارے حج کے ارکان اپنے کندھے پر بٹھا کر، بیچاری چل نہیں سکتی، بوڑھی ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو فرمایا کہ تیری پیدائش کے موقع پر جو تیری ماں کی چیخ نکلی تھی، ابھی تو اس چیخ کا بدلہ بھی ادا نہیں ہوا، باقی اور خدمت اور تکلیف تو بعد کی چیزیں ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر کر کوئی احسان نہیں کریں گے ہم، اور نہ ان کی خدمتوں کا بدلہ چکا سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کی دعا لگ گئی تو ماں کی دعا سے آدمی دنیا میں بھی پھلتا پھولتا ہے اور آخرت کے درجات تو بہت ہی بلند ہو جاتے ہیں۔ نعمان ابن بشیر ایک بڑے صحابی گزرے ہیں، نعمان ابن ثابت غالباً ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام معراج میں تشریف لے گئے تو نعمان ابن ثابت کی آواز جنت میں قرآن پڑھنے کی اللہ کے نبی نے سنی، جنت میں نعمان کی آواز قرآن پڑھنے کی آ رہی ہے اور پوری جنت ان کے قرآن کی آواز سے گونج رہی ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ مقام ان کو کس وجہ سے اللہ نے دیا ہے اور اتنا اونچا مقام ان کو کس بنیاد پر ملا ہے؟ فرمایا ماں کی خدمت کی وجہ سے، کہ یہ ماں کے بڑے خدمت گزار تھے، اس لیے اللہ نے ان کو یہ مقام دیا کہ ان کا قرآن تمام اہل جنت کو اللہ نے سنا دیا۔
اس لیے یہ 9واں حکم ہے. اور 10واں حکم اللہ تعالیٰ یہ 9 باتیں ارشاد فرما کر کہتے ہیں ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، کہ یہ جو احکامات میرے بتائے ہوئے ہیں بس یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، بس پیچھے پیچھے چلے آؤ. فتبعوا کے معنی ہیں بس اسی کے نقش قدم پر چلے آؤ، یہ مین راستہ ہے، اس مین راستے پر چلے آؤ، یہ صراط مستقیم ہے. ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس راستے کو چھوڑ کر کسی ادھر ادھر کے راستے پر گئے تو یاد رکھو منزل سے بھٹک جاؤ گے، اللہ سے دور ہو جاؤ گے، جنت سے دور ہو جاؤ گے. تو یہ احکامات ہیں جو توریت میں، انجیل میں، زبور میں، تمام آسمانی کتابوں میں، تمام آسمانی شریعتوں میں یکساں رہے ہیں، جس میں شرک سے بچایا گیا ہے، والدین کی نافرمانی سے بچایا گیا ہے، قتل اولاد سے بچایا گیا ہے، قتل ناحق سے بچایا گیا ہے، اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنے سے بچایا گیا ہے، بے حیائی کے کاموں سے بچایا گیا ہے، غلط گواہی اور اپنے قریبی لوگوں کے بارے میں غلط گواہی دینے سے منع کیا گیا ہے، اللہ کے عہد کو توڑنے سے منع کیا گیا ہے. یہ سب چیزیں ممنوعات ہیں. اور پھر آخر میں 10ویں چیز فرمائی کہ یہی سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلنا، اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار مت کرنا. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی خیر.